رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا، وہ موضوع ہے مذہب کو ترقی میں رکاوٹ سمجھنا۔ موضوع کیا ہے؟ مذہب کو ترقی کے اندر رکاوٹ سمجھنا۔ یہ موضوع سلیکٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ آج کل جتنی انشورنس کی یہ کمپنیاں ہیں یا اور جو حرام خوری کا جو نظام چل رہا ہے کمپنیوں میں، یا یہ جو فراڈیے نکلتے ہیں، کتنے پیسے دو اتنے مل جائیں گے، ڈبل شاہ ہو جاؤ گے، اتنا انویسٹ کرو تو ڈیزل کے حساب سے نفع ملے گا، کوئی کہتا ہے پٹرول کے حساب سے نفع ملے گا۔ یہ آج کل کئی کمپنیاں خاص طور پر مارکیٹنگ کی، انٹرنیٹ کے اوپر کئی ناموں کے ساتھ اس طرح کی کمپنیاں چل رہی ہیں۔ جب ان کو شرعی رہنمائی دی جائے کہ یار یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو سود ہے، جوا ہے، حرام ہے اور شرعی قباحتیں ہیں، تو ان کمپنیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا آگے سے جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی ہماری ملک کے اندر ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی پردے کے بارے میں بات کریں، حیا کے بارے میں بات کریں، تو سیکولر لبرل عیاش لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں ہمارے ملک کی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے۔ یہ باتیں تو دقیانوسی والی باتیں کرتے ہیں یہ مولوی لوگ۔ اسی طرح ہمارے اس ملک کا بیڑا غرق جو لیڈروں نے کیا، لوٹ لاٹ کر اور باہر کے ملک میں اپنے اکاؤنٹ بنائے، اپنے کاروبار بنا لیے، ساری دنیا کو آپ کو پتہ ہے۔ لیکن جب کسی مولوی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساڈا ملک خراب کیتا۔ یعنی دینی بندے کو دیکھ کر کئی لوگ یہ کہیں گے کہ اے داڑیاں والے جڑے ہیں نا، انہوں نے ساڈے ملک دا بیڑا غرق کیتا۔ جویں گورنر جڑا ہے حافظ قرآن ہوتا سی، ٹھیک ہے، اور جو صدر ہمارے ملک کا ہوتا ہے وہ امام مسجد ہوتا ہے، وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ہمارا کوئی مفتی ہوتا ہے، تب ہم کہیں کہ ہاں جی یہ جتنا بھی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ نہ ہمارا ملک کے اندر کوئی کردار، نہ بڑی سطح کے اوپر کوئی نوکری، اس کے باوجود سارا وبال مولویوں کے اوپر۔ یہ کیوں ہوتا ہے یہ سارا کچھ؟ در حقیقت ان لوگوں کو اسلامی احکامات اپنی نفس کے مطابق جب نہیں ملتے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ملتے، تو بیسیکلی ان کا اعتراض اسلام پر، مذہب کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ سر عام انکار کر نہیں سکتے، اعتراض کر نہیں سکتے۔ اس لیے وہ اپنا جو غبار ہے وہ علماء کے اوپر، مولویوں کے اوپر نکالتے ہیں کہ یہ لوگ درمیان سے نکلیں گے تو پھر مذہب خود بخود نکل جائے گا۔ یہ قادیانی جو لوگ ہیں سب سے زیادہ پروپوگنڈا علماء کے خلاف کرتے ہیں۔ کیوں؟
ان کو پتہ ہے کہ یہ علماء ہی ختم نبوت کے اوپر بات کرنے والے. جب یہ نہیں ہوں گے تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا خاتم النبیین کا کیا معنی ہوتا ہے, اس کے کیا مطالب ہیں, کوئی فرق ان کو نہیں ہوگی. بہرحال تو یہ بیسک اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا مقصد تھا کہ کئی جو لوگ ہیں حرام خور, عیاش, بے دین قسم کے, ان کو مذہب ترقی کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ رکاوٹ نظر آتا ہے. اگر بے حیا ہو کر, نیم برہنہ ہو کر عورتوں کا روڈوں کے اوپر پھرنا یہ ترقی ہے, اگر بے حیائی عام ہونا, زنا عام ہونا یہ ترقی ہے, تو یہ ترقی نہیں, یہ بربادی ہے. جب بے حیائی, سود, رشوت عام ہو تو رب کے عذابات عام ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ملک ترقی کر جائے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر لوگ حرام خوری کریں تو وہاں کوئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے, وہاں بجلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہاں پانی کا اضافہ ہو جاتا ہے, وہاں گیس نکل آتی ہے. بے حیائی کا ترقی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن والاسم والبغی بغیر الحق. تم فرماؤ میرے رب نے ظاہری باطنی بے حیائیاں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام فرما دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے حیائیاں, گناہ, لوگوں کے اوپر زیادتیاں کرنا یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ نافرمانیاں ہیں. یہ ترقی, ملک کی ترقی کا باعث نہیں ہے, بلکہ یہ ملک کی بربادی کا باعث ہے. اسی طرح اگر ترقی سے مراد علمی, سائنسی, معاشی میدان میں ترقی لیا جائے, اگر ترقی, جو کہ حقیقی معنی یہی ہے کہ ترقی کسے کہتے ہیں, سائنس کے اندر ترقی ہو, ہماری ملک کی معیشت کے اندر ترقی ہو, ہماری اخلاقیات کے اندر ترقی ہو, تو جو مغربی ممالک کے اندر سائنس نے ترقی کی ہے تو ہمارے ملک میں یہ ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ تو کون سی ایسی پابندیاں ہیں جو مولویوں نے لگا دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے یونیورسٹیوں والے, کالجوں والے سائنس کے اندر ترقی نہیں کرتے؟ ہم نے کیا ایسا کر دیا کہ دین نے ایسا کیا کر دیا کہ ہماری سائنس ترقی نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے, یہ ایک پروپوگنڈا ہے نا. تو کیا جو سائنسدانوں نے یا یورپ والوں نے ترقی کی ہے, سائنس کے اندر کی ہے, معیشت کے اندر کی ہے, تو کیا انہوں نے بے حیائی کی وجہ سے ترقی کر لی ہے؟ کیا جو ان کے سائنسدان ہیں وہ زنا کرتے ہیں تو ان سے کچھ چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں؟ یا وہ شرابیں پیتے ہیں, اس وجہ سے ان کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے اور وہ کچھ چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ان کا ملک, ان کی عوام ترقی کے لیے اپنی اپنی علمی, اپنی اپنی عملی خدمات دیتی ہیں تو وہ ترقی کرتے ہیں. باقی ان کا اپنی زندگی اپنے طور پر گزارنا یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ان کی حکومت کی طرف سے تو پابندی نہیں ہے کہ تم ننگے پھرو ورنہ ہماری ترقی رک جائے گی. کیا یورپ کے اندر عورتیں حجاب کر نہیں پھرتی؟ کیا ہماری مسلمان عورتیں یورپ ممالک کے اندر نہیں رہتی؟ کیا ان مسلمانوں کی وجہ سے کبھی یورپ نے کہا کہ مسلمانوں نے کٹ وہاں کی وجہ سے ساری ترقی نہیں ہوتی پئی؟ لیکن وجہ کیا ہے کہ جب ہمارا ملک کے اندر نصاب ہی ایسا ہے کہ جس کا عملی طور پر کوئی کردار ہی نہیں ہے, کہ جب ہمارا یونیورسٹیوں, کالجوں کا نظام ہی ایسا ہے, ہمارا نصاب ہی ایسا ہے کہ جو حقیقت سے دور ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اگر ایم اے پڑھ لیتے ہیں تو ایم اے کسی بھی زبان میں کر لیں
اس کا پریکٹیکلی لائف کے اندر کون سا ادارہ ہے جس کے اندر وہ اپنی علمی خدمات دے سکتا؟ کچھ بھی نہیں. بس یہی ہے کہ اسے انگلش آتی ہے تھوڑا بہت اس کو شعور ہے. ہاں میڈیکل کے اندر ہے کہ لو جی جو پڑھا ہے اس کے مطابق وہ بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر ہے چلو جی انجینئر بن جاتا ہے. لیکن کئی ایسے ہماری یونیورسٹیوں کے کالجوں کا ایسی تعلیمی نصاب ہے کہ جس کا پریکٹیکلی لائف کے اندر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر اگر کوئی سائنس ترقی کرنی چاہتی ہے, جیسے کوئی ہمارا مسلمان سائنس ترقی کرنا چاہتا ہے, تو کیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا یہ حرام ہے ترقی کرنا؟ اگر ہمارا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق سود سے پاک کاروبار کرنا چاہتا ہے, تو کیا ہم اس کی راہ کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ نہیں ساڈیاں لاشاں تو ننگ کے جاؤ گے تسی کاروبار کرنا چاہو گے؟ تو پھر کیوں مذہب کو تنقید کی جاتی ہے؟ کیوں مذہب کو, علماء کو, دیندار طبقے کو, نمازیوں کو, داڑھیوں والوں کو, بزرگوں کو اس انداز سے بولا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں ترقی یہی نہیں ہونے دے رہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پروپوگنڈا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے یورپ ممالک والے روزانہ کی 4 فلمیں دیکھتے ہیں اس وجہ سے ان کی ترقی ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ان کا اپنا ذاتی معاملات الگ ہیں, لیکن ان کا ملک, ان کے ادارے علمی لوگوں کو پورے کا پورا پروٹوکول دیتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی مالی مدد کرتے ہیں. اب حال یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ملک کے اندر پاکستان کے اندر ٹیلنٹ ہے, ان کو وظائف دے کر, ان کو وظیفے دے کر, اسکالرشپ دے کر وہ باہر کے ملک بلا لیتے ہیں, اور وہ یہاں سے جا کر, یہاں سے ہمارا ایک بندہ, علم والا بندہ, ایک ذہین بندہ, وہ یورپ میں جا کر ان کے وہاں نوکری کر رہا ہوتا ہے اور اپنا ٹیلنٹ, اپنی علمیت وہاں صرف کر رہا ہے. اور ان کو بیٹھے بٹھائے علم مل گیا, ان کو بیٹھے بٹھائے ایک قابل شخص مل گیا, اور ہمارے ادارے جو ٹیکس لگاتے ہیں, جو کسی علم والے کی قدر نہیں کرتے, جو ڈاکٹر حضرات کی, جو انجینئر حضرات کو بے روزگار رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر دین کا کیا قصور ہے؟ یا مولوی کہتے ہیں کہ ان کو نوکریاں نہ دو بھائی, یا مولوی کہتے ہیں کہ لو جی کلینک ڈالنا حرام ہے. بلکہ علماء کرام تو یہ واضح کتابوں کے اندر, فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس بندے کا لوگوں کا علاج کرنا کہ جس کے پاس علم نہیں, جو باقاعدہ ڈاکٹر نہیں, جس کو باقاعدہ کسی تجربے والے بندے کی صحبت میسر نہیں, اس کا علاج کرنا حرام ہے. امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ مدنی چینل کے اوپر بھی فرمایا کہ کسی بھی شخص کا, ہم میں سے بھی کسی کا کسی کو علاج کر دینا, ہاں تھوڑی بہت کوئی دوائی بتا دی کہ یار یہ سر درد کی یہ دوائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک بندہ چارپائی پر پڑا ہے اور میں جا کر اس کو دوائیاں بنا کر دوں تو میرے لیے یہ حرام ہے. کیوں؟ کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے. اسلام تو ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے کہ جو نااہل ہو کر لوگوں کا علاج کرے, جو نااہل ہو کر ٹھیکیدار ہو کر پل بنانا شروع کر دے, جو غیر علم والے ہو کر علم والے جیسے کام کرے. بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کسی کا برانڈ ہے, جو کسی کا برانڈ ہے, جس کی کمپنی ہے, اس کمپنی کی کاپی کرنا بھی ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کمپنی کا حق ہے اور یہ غیر قانونی کام ہے کہ ایک مشہور کمپنی جو ہے وہ اپنی ایک پروڈکٹ بناتی ہے اور دوسرا بندہ اس کی کاپی بنا کر اسی کے نام پر وہ شائع کرے. دین تو ایسے فراڈیوں کی, ایسے دھوکہ بازوں کی کیا کرتا ہے؟ مذمت کرتا ہے, اور قانونی جو شریعت سے نہیں ٹکراتے, وہ جو قانون ہیں ان کی پاسداری کرنے کی ترغیب دیتا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ کہا کہ بجلی چوری کرو بھائی, ڈرگ کنڈے ڈال لو؟ بلکہ امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ 12ویں شریف میں بھی اگر آپ محفل یا گلیاں سجاتے ہیں تو یہ سرکاری بجلی سے ایسا نہ کریں, بلکہ اپنے ذاتی طور پر اس کا اہتمام کریں.
چوری کی بجلی کے ساتھ ملا شریف نہ منایا جائے. ہم ملک کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں, لوگوں کی اخلاقیات درست کرتے ہیں, لوگوں کے اندر شعور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنے کا ذہن دیتے ہیں, نہ یہ کہ ہمیں ہی کہہ دیا جائے کہ تم مولوی لوگ ہی ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ ہو. اسی طرح اگر کوئی چاند پر جانا چاہتا ہے, لو جی ہم نے چاند پر جانا ہے, تو کیا ہم نے ایسا کیا کہ اس کو چاند پر جانے نہ دے کہ نہیں سانو چھڈ کے نہ جا, یا اس نے بجلی اگر تیار کرنی ہے یا ڈیم بنانے ہیں تو ہم نے کبھی فتویٰ دیا ہو کہ نہیں جی نہیں اس ڈیم کے اندر خرچہ دینا, اس ڈیم کے اندر چندہ دینا جائز نہیں ہے, نہیں جی نہیں ڈیم نہ بناؤ, پانی نہ پیدا کرو, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شخص دشمن ہے جو اس ملک کے اندر ڈیم نہیں بننے دیتا. اس ملک کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شخص ہے جو سی پیک کا مخالف ہے. اس ملک کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شخص ہے جو اس ملک کے اندر کاروبار کو چلنے نہیں دے رہا, اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگاتا ہے کاروباری لوگوں کے اوپر تاکہ لوگ کاروبار نہ کر سکیں. پاکستان جب بنا تھا اس وقت جتنا کاروبار تھا, جن جن شعبوں کے اندر کاروبار تھا, آج 75 سال بعد وہ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں, کئی کاروبار ہمارے تباہ ہو چکے ہیں. آج اس وقت اگر ہمارے ملک میں سب سے بڑا کاروبار ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ ہی ہے, باقی چھوٹے موٹے کاروبار وہ یہی ہے, زمینیں پلاٹ خریدو اور وہ مہنگے کر کے بیچو. اس سے ہمارے ملک کی کیا ترقی ہو رہی ہے, بلکہ اس سے ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہماری زمینیں مہنگی ہو رہی ہیں. عام شخص جو پہلے محنت کر کر کوئی اپنا گھر بنا لیتا تھا, اب اس کا اس شہر کے اندر اپنا گھر بنانا کروڑوں روپے میں چلا گیا. وجہ کیا ہوئی کہ جب دیہات سوسائٹیوں میں تبدیل ہو گئے اور وہ لاکھوں میں چلے گئے, کروڑوں میں چلے گئے, تو آٹومیٹکلی جو شہر تھا وہ اور مہنگا ہوتا گیا. آج ہمارا یہی کاروبار. یہاں چند کمپنیاں ہیں کہ جو ملٹی کاروبار کرتی ہیں, یہ انٹرنیشنل فارمولہ ہے کہ ملٹی کاروبار کرو. اس کا کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے طبقے کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. جیسے ایک ملٹی کمپنی ہے, اس نے بیکری کا کام شروع کیا اور اس نے ساتھ میڈیسن کا کاروبار شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ جب وہ بڑے لیول پر بیکری کا کاروبار کرے گی تو چھوٹی بیکریاں ختم ہو جائیں گی. اگر وہ میڈیسن کا کام کرے گی تو چھوٹی چھوٹی میڈیکل سٹور ختم ہو جائیں گے. اگر وہ ایک اپنا کاروبار کوئی سپر سٹور میں شروع کر دے گی انویسٹمنٹ کرنا, تو چھوٹے موٹے پرچون والے ختم ہو جائیں گے. ہمارے یہاں یہ چلتا ہے. جیسے اوبر چلی, کریم چلی, اس سے کیا ہو, ہمارے سارے رکشے ڈرائیور, ہمارے سارے پک اپ والے, ہمارے سارے جو چھوٹے لیول کے ڈرائیور تھے, ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. یہ بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ملٹی کاروبار کر کر پیسہ جو ہوتا ہے وہ اوپر چند ہاتھوں میں رہ جاتا ہے, اور نیچے کیا ہوتی ہے, پھر غربت آتی رہتی ہے. اور وہ سودی قرض لے کر, پیسے لے کر کاروبار کرتے ہیں, ہم سے ہی کھاتے ہیں. ہمیں سود کے اوپر لگا کر, ہمیں تھوڑا بہت بینک کے اوپر سود کے لگا کر, ہمارا سارا بینک کا پیسہ جو ہوتا ہے انہی چند ہاتھوں کے اوپر جا رہا ہوتا ہے, اور وہ کروڑ سے کروڑ پتی ہوتے جاتے ہیں. اور ہمارا کاروبار جو چھوٹے لیول کا ہوتا ہے وہ تباہ سے تباہ ہوتا جاتا ہے. اور ملک کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ بے روزگاری بڑھتی جاتی ہے. ملک کے اندر کاروبار جو ہوتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے, معیشت ختم ہوتی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر فراڈ ہی رہ جاتا ہے کہ بس پیسے دو, راتوں رات ہی لاٹری نکل آئے, راتوں رات ہی پیسے ڈبل ہو جائے. پھر اس طرح کے لٹیرے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پیسے لوٹتے ہیں کہ لو جی پیسے دو, اتنے پیسے میں ڈبل ہو جائے گا, میں اتنا ماہانہ تمہیں نفع دیتا رہوں گا, اور جی ٹھیک ہے جی میرا کاروبار ہو رہا ہے. کاروبار کے اصول ہی نہیں پتہ, مولویوں سے پوچھنا گوارا کوئی نہیں کرتا. تو بہرحال اسلام جو ہے یہ سائنس کی, اسلام معیشت کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے اندر تبدیلی ہونا یہ عقل مند لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، کہ لوگ غور و فکر کریں کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، اس کے اندر کیا راز ہیں، یہ دن اور رات کے اندر جو تبدیلی ہے اللہ فرماتا ہے اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، کہ سائنس سرچ کرے کہ دن کیسے ہوتا ہے، رات کیسے ہوتی ہے، زمین کے اندر کیا ہے، آسمانوں کے، سورج کے اندر، چاند کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں رکھی ہوئی ہیں، اور آج اس کے اوپر سائنس ترقی کر رہی۔ یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ غور و فکر کرو۔ ہم سائنس کو بند نہیں کرتے، ہم سائنس کو کھولتے ہیں، اور جب تک اسلامی حکمران ایسے رہے، جب تک اسلامی سلطنتیں رہیں، عثمانی حکومت تک اسلام اپنے عروج پر تھا، اور کئی سائنسدان مسلمانوں نے پیدا کیے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کی لائبریری کو جلایا تھا تو سارے کا سارا جو دریا تھا وہ اس کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔ اتنا دین کا کام علماء نے کیا ہوا تھا، اتنی سائنسی ترقیاں کی ہوئی تھیں، ریاضی کے اندر اسلام کی تحقیقات ہیں، کئی چیزیں جو اس کی بنیاد میں مسلم سائنسدان ہیں، لیکن جب بعد میں ایسے لوگ آئے کہ جو انگریزوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جو اپنے ملک کے اندر کوئی ترقی چاہتے ہی نہیں ہیں، اور انگریز بھی مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں کو عیاشیوں کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، اور معاشی ترقی اور سائنسی ترقی کے اندر وہ مسلمانوں کو آگے آنا ہی نہیں دینا چاہتے، تو مسلمانوں نے خاک ترقی کرنی۔ جب عرب ممالک کے اندر امریکہ خود لوگوں کو ڈرا کر، عربیوں کو ڈرا کر، ان کی حفاظت کے نام پر اپنی فوجیں وہاں رکھ کر کروڑوں روپے وہاں سے لوٹ رہا ہے، تیل بھی ان کا مفت میں لے رہا ہے، تو ان کو خاک ترقی کی طرف لے کر جائے گا، ان کو عیاشیوں پہ لگایا ہوا ہے، عیاشیاں کرو بس۔ فلسطین تباہ ہو رہا ہے، تم اپنے فیسٹیول مناؤ، اپنی جشن آزادی مناؤ، تمہیں کیا لگے کہ کوئی کچھ کیا کر رہا ہے، تمہیں کیا لگے، تم اپنے انجوائے کرو، نیٹ چلاؤ، فلمیں دیکھو، عیاشی کرو۔ ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور بس ہم کہتے ہیں بس جی بس ٹھیک ہے جی، اونوں لے آؤ، اونوں لے آؤ، اونوں لے آؤ، اونوں لے آؤ۔ ہمیں تو حق سچ کا ہی نہیں پتہ، حق باطل کا ہی نہیں پتہ، ترقی کس چیز کا نام ہے بیسیکلی ہمیں وہ بھی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، کہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مولا تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا، تیری ہر تخلیق کے اندر کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کی یہ شان بیان کی کہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہر حال میں رب کا ذکر کرے، اور مسلمان اللہ کی تخلیق میں کیا کرے؟ غور و فکر کرے۔ یہی تو سائنس ہے۔ اسلام سائنس سے نہیں روکتا، اسلام کہتا ہے ایسا سائنسی نظریہ نہ بناؤ جو اسلام کے خلاف ہے۔ ڈارون کا نظریہ بنا کر ساری امت اسی طور پر لگی ہوئی کہ انسان بندر سے بنا ہے، انسان بندر سے بنا ہے۔ ساری اسکولوں کالجوں کے اندر ہمیں یہی پڑھایا جاتا رہا کہ ڈارون کی تحقیق کیا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ ہماری پیدائش کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن نے کہا کہ اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب سائنس کہتی ہے انسان بندر سے بنا ہے، تو ہم اس سائنس کو کیسے مان لیں جو قرآن کے خلاف؟ پھر آج کے کئی سائنسدانوں نے ڈارون کے نظریے کی شدید مذمت کی ہے، ویکیپیڈیا کے اندر پوری تحقیقات موجود ہے کہ ڈارون کے نظریے کو آج کئی سائنسدانوں نے کہا کہ بالکل باطل نظریہ ہے، بندر سے انسان نہیں بنا، لیکن ہمارے لکیر کے فقیر اسی طرح ہے۔ اب
دعوت اسلامی کے جو نگران ہیں مجلس شورا کے حاجی عمران صاحب, انہوں نے ایک مرتبہ بیان دیا کہ زمین ساکن ہے, زمین ساکن ہے, حرکت نہیں کرتی, جبکہ ہماری اسکول کالجوں میں پڑھایا جاتا تھا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن, کہ سورج زمین کے گرد گھومتی ہے. اچھا, اب جب انہوں نے کہہ دیا تو کئی سیکولر لبرل لوگوں نے اس کلپ کا مذاق اڑایا, دیکھو جی یہ مولوی انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے سائنس کی کہندی ہے, انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے. کئی ہمارے اینکر قسم کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, حالانکہ جاہلوں کو خود نہیں پتہ. اور اس مسئلے کے اندر کئی سائنسدانوں کو بھی اختلاف ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی. سائنس کو کئی نظریے آئے بدل گئے آئے, یہ کرونا ہی دیکھ لیں. شروع میں کیا کہتے تھے, کو غسل بھی نہیں دینا, جنہیں غسل دیتا انہوں بھی کرونا ہوئے گا, ایسے کہا نا. اور لوگ ڈنڈے لے کے دوروں میت نو سٹ دے سی, جنازے بھی نہیں ہاتھ لاندے سی. بعد ایسی سائنس نے کہا نہیں مڑے نو چھون نال کرونا نہیں ہوندا. تو پہلے لوگوں نے ڈرائی رکھے. سائنس بدلی کہ نہیں بدلی؟ سب کچھ بدل سکتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو لکھا ہوا ہے, جو فرمایا ہوا ہے, وہ بدل نہیں سکتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف بات ہوگی وہ قابل قبول نہیں. باقی جو مرضی تحقیقات کرو, جو مرضی سائنسی ایجادات کرو, اسلام اس کے مخالف نہیں, بلکہ اسلام میں تو اس کی نشاندہی یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی جب نشانیاں فرمائیں تو فرمایا کہ انسان کی ران اس کے ساتھ بات کرے گی, جوتی کے تسمے بولیں گے, گھر کے چمچ چھری وہ اس سے باتیں کریں گے. اب ہمارے لیے یہ بظاہر سمجھ نہیں آتی, لیکن آئندہ سائنس نے جب ترقی کرنی ہے, حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کی حدیثیں بیان فرما دی. ہم سائنس کے مخالف نہیں, نہ ہی ترقی کے اندر کوئی رکاوٹ ہے. اسی طرح یہودی جو قوم تھی نا, یعنی یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ مذہب رکاوٹ ہے, حالانکہ مذہب رکاوٹ نہیں. ہماری ترقی کے اندر کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ اللہ کی نافرمانی رکاوٹ. یہودی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کئی نعمتیں عطا فرمائیں. انبیاء علیہم السلام کی ایک بہت بڑی تعداد بنی اسرائیل کے اندر آئی, لیکن جب بنی اسرائیل نے انبیاء علیہم السلام کی قدر نہ کی, اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر ڈٹے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر لعنت فرمائی اور ذلیل و خوار کر دیا. اور آج بھی یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ تھوڑی سی سودی طور پر قرض دے کر لوگوں کو سود پہ لگا کر تھوڑے پیسے یہودیوں نے کما لیے, تو یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ عارضی سی ترقی ہے. ابھی تک ان کی عزت کوئی نہیں ہے. یہ جو امریکہ جیسے لوگ ان کی عزتیں کرتے ہیں, یہ تو اپنے مجبوریوں کے تحت کرتے ہیں کہ مقروض ہیں, ورنہ وہ خود عیسائیوں نے, عیسائی پادریوں نے یہودیوں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. شیطانی کلیسا کتاب ہے, یہ اردو ترجمہ بھی ملتا ہے اس کا یہاں لاہور میں. یہ پادری نے لکھی ہوئی ہے, ایک عیسائی یہودیوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے. تو ذلت جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہودیوں کے اوپر ڈال دی تو یہ قیامت تک ذلیل ہی ہوں گے. بس لوگوں کا کندھا لے کر کچھ استعمال کر وہ کچھ نہ کچھ بظاہر ترقی کر لیں گے, لیکن عزت نہیں ملے گی ان کو قیامت. یہ جو ہیکل سلیمانی انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے, یہ کبھی بھی ان کے نصیب میں وہ عزت و شان نہیں ہونی. مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ مددگار پیدا فرماتا رہے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ بد عملی اور بد اخلاقی جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو پھر قومیں ہلاک ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی قوموں کا ذکر کیا, تو جب کئی قوموں کا ذکر کیا تو ان کے ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بد اخلاقی اور بد عملی تھی. قوم لوط کے اوپر کیا تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں کیا تھا کہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کا ذکر کیا. اسی طرح بد اخلاقیات, جب نبیوں کی شانوں میں گستاخیاں کی, جب نبیوں کی توہین کی, جب نبیوں کے اوپر ظلم کیے, اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود فرما دی. یہ تو قرآن کی کئی قوموں کا حال اٹھا کر دیکھ لیں.
بد اعمالی اور بد اخلاقی یہ انسان کی ترقی کے اندر کبھی بھی یہ مددگار نہیں ہو سکتے، بلکہ انسان کو برباد کرتے ہیں۔ جو شخص کاروباری سمجھ لیں آپ، جتنا مرضی کاروباری ہو، جب وہ بد اخلاق ہوتا ہے نا تو سودا لینے والا بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کاروبار بہت بڑا ہو، بہت وسیع ہو، لیکن ایک عرصے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے، پیسے دے کے سودا لینا، مفت لینا۔ لیکن کیا ہوتا ہے وہ بد اخلاق، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور یہ جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا لگ گیا ہے، یہ اپنی حماقت میں ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، اگر پیسہ آ جائے، تکبر آ جائے تو بندہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید میرا لائف سٹائل ہی یہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو یہی قبول ہے، حالانکہ یہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ذلیل ہوتا ہے نا تو دنیا جو ہوتی ہے نا اس کے سامنے عبرت کا نشان بن کے رہ جاتی ہے۔ یوں ہی انصاف، ہمارے اس ملک کے اندر جو ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ کیا ہے، وہ ہے کہ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون۔ آپ سب کو یہ ساری کہانیاں پتہ ہے۔ سائیکل چور جو ہوتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے، کوئی غریب آدمی ہو وہ اپیل کر دے تو کئی سال اس کی ٹائم ہی نہیں آتا، اور جس کو چھوڑنا ہوتا ہے راتوں رات اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے یہ کیا نظام ہے، یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے یہودی ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ وہی طریقہ ہے کہ یہود کی ذلت کا ایک سبب کیا تھا، امیروں کے لیے اور قانون اور غریبوں کے لیے کیا تھا اور قانون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں ایک گروہ اس قرآن کے، اس اللہ کے فیصلے کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے اس کے فیصلے سے، اس کے احکام سے کیا کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ توریت شریف میں ایسے گناہ کی سزا سنسار تھی کہ پتھر مار مار کر اس کو کیا کرو، ہلاک کر دو، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے تو انہوں نے سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس امید پر حضور کی بارگاہ میں آگے کہ شاید کوئی نیا فیصلہ، کوئی رعایتی فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے بھی سنسار کا حکم دیا جو کہ اسلامی سزا ہے کہ اگر شادی شدہ شخص اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے، سنسار ہے، اگر غیر شادی شدہ کرے گا تو کیا ہے، 100 کوڑے ہیں، تاکہ لوگ اس بدکاری سے دور رہیں۔ حضور نے بھی وہی فیصلہ کیا کہ سنسار کیا جائے، کہ پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے۔ تو یہودی اس کے اوپر طیش میں آ گئے اور کہا کہ اس گناہ کی یہ سزا تو نہیں ہے، کہ جب فیصلہ اپنے خلاف آیا، جیسے ہماری کئی لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ یار فتویٰ ساڈے خلاف ہے تو مولوی پیڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے مولوی صحیح نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ جب حکم حضور کی بارگاہ میں اپنے مخالف آ گیا تو طیش میں آ کے کہتے نہیں یہ تو سزا نہیں ہے، آپ نے معاذ اللہ ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو توریت لے آؤ، اگر تم کہتے ہو نا اسلام میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے تو چلو تمہاری کتاب لے آؤ، اس کے اندر دیکھ لو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے، یہودیوں نے توریت منگوا لی۔ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا نا عبداللہ بن سوریہ، اس نے توریت پڑھنا شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، وہ آیت نہیں پڑھی، اگوں پیچھوں پڑھ لی۔
تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے علم والے شخص تھے، انہوں نے کہا ہاتھ چک، ہاتھ ہٹا پوری آیت پر۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا حضور علیہ السلام کے حکم پر سنسار کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا آیت نازل فرمائی؟ کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، اللہ تعالیٰ نے توریت دی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیسا نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے بے حیائی نہیں کرنی، ہم کہتے ہیں نہیں چھڈو مولویاں نو ہے تو ہمیں پرانیاں گلاں کر دیں۔ ایک بندے کے بارے میں مجھے پتا چلا، وہ کہتا ہے کہ میرے جاننے والے تھے کوئی، اس کی بچی کسی کالج میں پڑھتی تھی، تو اس نے کالج میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ، کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے کہ کالج کے اندر جس عورت نے نقاب یا پردہ کیا ہو اس کو کہتے ہیں جا نہیں، تو پرانے دور دی بڈھی ہے، اور جس لڑکی نے کوئی بوائے فرینڈ نہ رکھا ہو، کوئی دوست لڑکا نہ رکھا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں کہ جا تیرا تو یار ہی کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں نہیں جیسے کوئی مولوی ہو بھائی تیری عمر کی نہیں ہے تو داڑیاں رکھن لگ پہ اور تو نمازاں پڑھن لگ پہ ہیں، اور بھائی بعد جو پڑھ لیں اللہ بڑی معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ کوئی گل نہیں قضا کر کے پڑھ لیں، کوئی گل نہیں، پہلے کام کر لیں پھر چلا جائیں۔ یہ یہودیوں کی بربادی کا، ان کے اوپر لعنت کا ایک سبب کیا تھا؟ اپنی مرضی کی آیتیں، اپنی مرضی کے احکام، امیروں کے لیے اور قانون، غریبوں کے لیے اور قانون۔ ہمارے یہاں بھی یہی بربادی ہے، غریبوں کے لیے اور قانون ہے، امیروں کے لیے اور قانون ہے۔ بچے چھوٹے پکڑ کر ان کے اوپر پرچے کاٹے جا رہے ہیں، وہ بیچارے ساری زندگی ان کی پیچھے بیک گراؤنڈ خراب ہو جائے، کل کو کسی باہر کے ملک میں یا کسی بڑی نوکری پہ جانا ہے، اس کا کریمنل ریکارڈ بن گیا کہ اس کے خلاف پرچہ کٹ گیا ہے، تو کسی بڑی افسر کی بیٹی کو پکڑ لیا، بس انہیں اینا ہی کیا تھا پتا تو کیڑی کری نو پڑے ہے، انہوں نے کہا لائیو جی سرکار غلطی ہو گئی۔ ہمارے یہاں یہ قانون۔ دوسرا یہ زوال کے اسباب میں سے کیا ہے؟ نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے منع نہ کرنا، کہ ہمارے یہاں یہی چلو یار جرا جتنے لگا ہے لگا رہنا، بلکہ جو کوئی منع کرے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر کہ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ علماء کرام کو مردار گدے سے بھی برا سمجھا جائے گا، کہ مردار گدے سے بھی علماء کو برا سمجھا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ یار یہ فتوے کیوں دیتے ہیں، یہ شریعت کی کیوں بات کرتے ہیں، یہ برائی سے کیوں منع کرتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ یار یہ شریعت کا حکم ہے، یار یہ گناہ کر رہے ہو، یہ زیادتی کر رہے ہو، یہ کون ہوتے ہیں؟ میری ذاتی زندگی ہے میں جو مرضی کروں۔ تو فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک جو دین کی بات بتانے والے ہیں وہ مردار گدے سے بھی کیا ہو جائیں؟ بدتر نہ ہو جائیں۔ اسی طرح ہماری زوال کی ایک کیا بات ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لا تعلقی۔ آج داڑھی کے ساتھ تراش اخراش فیشن، جو کوئی ہیرو کو کوئی کافر یہودی عیسائی کوئی فیشن کر لے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ آج ہے فیشن چل رہا ہے۔ تو جو کوئی مولوی نے داڑھی رکھی ہو یا کوئی رکھنا چاہے اس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، یا تینوں سجدی نہیں، تینوں گرمی نہیں لگتی، تینوں خارش نہیں ہوتی، یا تینوں ویک کے تو مینوں گرمی لگن لگ پئی، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اور تیری ہجے عمر ہی کنی سی ہے تو بیاہ سے کرا لے پھر داڑھی رکھ لے، یا تینوں سجدی نہیں، اس طرح کی کئی باتیں۔ اگر وہ اپنی داڑھی کے ساتھ تراش خراش کرے تو انہوں کہیں گے ہاں بڑا سونا لگ رہا ہے، بڑا ودیا فیشن کیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نائی قوم کہ جو ہمارے یہاں اکا دکا کوئی نائی بیٹھتا تھا، کہیں کہیں کوئی ہوتا تھا، آج اعلیٰ خاندان والوں نے بھی سیلون کھولے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ لڑکے کو اور کام ہی کوئی نہیں۔ ہم نے اپنی جوانی میں کبھی اتنے لڑکوں کو میک اپ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اب جو بڑھیاں نالوں زیادہ بندیاں دی دکانوں تو منڈے میک اپ کرتے پھرتے، کوئی پٹے رکھ رہا ہے، کوئی فیشل کرا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی کی ملی جا رہا ہے منہ، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون سے ٹرینڈ پہ ہم چل پڑے۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں سے جب لا تعلقی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ذلت مقدر بن جاتی، پھر عزت نہیں ملتی، پھر معاشرے کے اندر ترقیاں نہیں ہوتی۔ کہ جب ہم اپنے نبی کی
سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ایک مذہبی حلیہ ہمیں چبھتا ہے، ہمیں وہ پسند نہیں، تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے اندر حضور علیہ السلام کی محبت نہیں. اسی طرح اخلاقی جرائم، جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، حسد، بغض، اس طرح کے کثیر ایسے باطنی امراض ہیں کہ جو ہمارا حصہ ہیں. اسی طرح سہل پسندی، کہ ہم بات کہتے ہیں یار بیٹھے بیٹھے کوئی ساڈے کو کام لے لو، نیٹ تے کوئی گالا گولا یہودیاں کو ڈال لو، ٹھیک ہے، اور کوئی کام کروا لو، لان تان کروا لو کسی کو. باقی عملی طور پر اپنی پیشگی طور پر کوئی دین کی خدمت، کوئی ملک کی خدمت، کوئی کردار سازی کے اندر کردار، کوئی اہم، کوئی رزق حلال کی کوشش، کوئی اپنے کاروبار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کوئی نہیں ہوتی. سر عمرہ کر آتے ہیں، حج کر آتے ہیں، آ کر وہی کاروبار، وہی ملاوٹ، وہی فراڈ، وہی رشوت. بلکہ یہاں تک کہ ایک سرکاری افسر کو میں جانتا ہوں، وہ حج کرنے گیا تو سارے پیچھے باتیں کر رہے تھے کہ یار ہو سا تو ہم توبہ کر لے حج کریں گے. واپس آتے ہی اس نے کہا میرے پیچھے کیری فائل گئی ہو، سارے پیسے میرے ہاتھ رکھو. یہ حقیقی واقعہ ہے. وہ ہم نے حج عمرہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ، امیر لوگ جو ہوں گے وہ حج عمرہ سیر و تفریح کے طور پر کریں گے، کاروباری لوگ جو ہوں گے وہ حج تجارت کے طور پر کریں گے، فقیر لوگ جو ہوں گے وہ حج مانگنے کے لیے کریں گے. یہ حدیث پاک ہے. بہرحال ہم تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کس نیت سے حج کرتا ہے، وہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. لیکن ہم سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ عملی طور پر ہمارا کردار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو. کوشش تو کرو، ہمت تو کرو. ہمارے یہاں بولو او یار اسی فلسطینی جا نہیں سکتے، ایس گل تو ساڈے تے جہاد جہود کوئی نہیں آ، ساڈا کام ہی نہیں آ جہاد جہود. اس طرح کی باتیں کرنا شروع. وہ کوشش تو کرو، ہمت تو کرو، ارادے تو کرو. کہ جو بغیر جہاد کی نیت کیے مر گیا، حدیث پاک میں فرمایا وہ منافق کی موت مرا. تو موضوع کیا تھا، بیان کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ مذہب جو ہے وہ ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. ترقی کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری بد اعمالیاں، بد اخلاقیاں، ہمارے دیگر عدل و انصاف کے نظام، ہمارے دیگر معاملات ہیں. مذہب جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیجیے.